بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کے حالیہ منظرنامے پہ جو ایک خبر بہت زیادہ چھائی رہی وہ ظاہر ہے وہ تھی کہ جب یہ خبر آئی کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, آدھا گھنٹہ ہو گیا جی, 1 گھنٹہ ہو گیا, 1.5 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, 2.5 3 رات گئے. اتنے میں پھر اس جماعت کے سابقہ سیکرٹری جنرل, ابھی بھی سینئر ترین رہنماؤں میں سے, انہوں نے بتایا کہ جناب ان کو تو گویا ٹریپ کر لیا گیا ہے, بلایا گیا ہے اداروں کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بلایا گیا ہے, اور اب جو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, ہم جا رہے ہیں صبح, ہم جو ہے وہ درخواست دائر کریں گے, فلاں عدالت میں جائیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا. وہ رات 3 سوا 3 بجے پھر آیا کہ جناب ان سے ہاں جی رابطہ ہو گیا 7-8 گھنٹے کے بعد. اور ان کے بھائی نے کہا کہ جی ابھی شکر ہے اللہ کا رابطہ ہو گیا. وہ بات یہ تھی کہ وہ ایک امن و امان کے حوالے سے کہا ہم اجلاس میں تھے, وہ جیمر لگے ہوئے تھے تو اس لیے رابطہ نہیں ہو پایا. تو اور تو کوئی ایسی بات نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اگلے دن کہا کہ کوئی تشویش کی بات نہیں, امن و امان کے حوالے سے ایک بات تھی. لیکن اس سے پہلے پارٹی آفیشیلی کہہ چکی تھی کہ یہ تو گویا حبس بیجا میں رکھا گیا ہے اینڈ واٹ ناٹ. قصہ مختصر یہ کہ اس سب کے بعد پھر آج علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی پہلی پبلک اپیئرنس دی ہے, اب سے تھوڑی دیر پہلے. ابھی ذرا جیسے ہی وہ کچھ چیزیں لائن اپ ہو جاتی ہیں مجھے بتائیے گا, تو پھر ہم ذرا آپ کو دکھائیں کہ علی امین صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے پہلا موقف کیا دیا ہے. کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے جب ان کے بھائی نے بھی یہ کہا سوشل میڈیا پر, ایکس پر, کہ یہ تو ایسے ہی بس ایک امن و امان کے والا اجلاس ہے. تو پی ٹی آئی کے کارکنان ہی بڑی تنقید کر رہے تھے کہ بھائی آپ سچ بتائیں کیا ہوا ہے. پھر سب کو ان کی پہلی اپیرنس کا انتظار اس لیے بھی تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ اب تو کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہوگا, اب دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں, معافی تلافی یہ وہ. تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ یہ سارے کا سارا کیا معاملہ ہے. اس سے پہلے آج پارلیمان کے اجلاس میں ہمیں بھی جانے کا شرف حاصل ہوا, اور نسبتاً جو ہے وہ آج بہرحال وہاں پہ ایک اچھا ماحول, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن چلیں ہم ذرا علی امین صاحب سے آغاز کرتے ہیں, پھر اپنے پینلس کی طرف جاتے ہیں. پہلے اگر یہ دکھاتے ہیں کہ جلسے میں جو علی امین صاحب جو گرجے برسے تھے, اگر اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں جس کے بعد وہ سارے کا سارا ماحول شروع ہوا, تو اگر وہ دکھا سکے تو پہلے دکھائیے گا. اچھا جی, علی امین صاحب نے اتنی بھاری بھرکم باتیں کی کہ سسٹم ہی ہینگ ہو گیا ہمارا جی. چلیں وہ ان کی باتوں کی ویسے بھی سسٹم میں بڑے مسائل ہو گئے تھے, تو چلیں لائن جب ہو جائے تو مجھے بتائیے گا. تو بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں مہمانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت سینئر, ہم ان کو سن کے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے. جناب نصرت جاوید صاحب, سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, آج بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں تھے. آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, سر تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور آئینی ترامیم اور یہ سب بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, تو اس حوالے سے دانیال چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے آف کورس سینئر رہنما, جنہوں نے ہی بل موو کیا ہے ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے. دانیال بھائی بہت شکریہ, آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. نصرت صاحب, آج جب میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیکھ رہا تھا تو اس وقت میرا جی چاہا کہ میں آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ آپ تو دہائیوں سے قومی اسمبلی کا اجلاس کور کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ واقعاً ایک, آئی ووڈ لائک ٹو بلیو اٹ, اللہ کرے کہ آپ کہیں کہ ہاں جی واقعی اچھی پیش رفت ہے, لیکن آپ بتائیں کہ اچھی پیش رفت ہے یا ایک رسمی کارروائی ہے کہ جب تحریک انصاف کے مخالف بلاول بھٹو کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان اس جماعت سے ہمیں اختلاف بھی ہے, اس کی لیڈر سے تو بہت ہی اختلاف ہے, لیکن یار اس ایوان کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے کچھ بناؤ کوئی سلسلہ. تحریک انصاف کی مخالف جماعت سے تعلق رکھنے والے اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار ہم ایک چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں بنا سکتے کیا. پھر ایک قرارداد پیش ہوتی ہے اور سارے اس پہ اتفاق بھی کر لیتے ہیں کہ یار باقی سب تو چلتا رہے گا, اس پارلیمنٹ کو تو پارلیمنٹ کی طرح چلاؤ کم از کم. یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ سی پیش رفت ہے یا ایسے ڈرامے چلتے رہتے ہیں؟ نہیں, دیانتداری کی بات ہے جی, کہ میں سمجھتا ہوں کہ سردار ایاز صادق ایک بہت آنریبل آدمی ہے. صحیح ہے. اور انہوں نے, میں بہت دیانتداری سے کہوں گا کہ اپنی جماعت کا شاید بہت سارے لوگوں کی ناراض کی مول لے کے جی یہ کیا ہے نا, اور اس کا صرف اپنی جماعت کا نہیں, ہاں ظاہر ہے کہ جو لوگ پیپلز پارٹی کا بھی نہیں, جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے ان کی بھی ناراضگی ہوئی ہوگی نا. یہ اتنی بھاری بات کہتے ہیں, آپ نے جب کہا تو پھر پوری بات, میں نے تو مزاق نہیں کہ میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. نہیں یار ایسے نہ کیا کریں, ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ تو وہاں کندھے یہ بول نہیں اٹھا سکتے, آپ کے سوالات معصوم ہوتے ہیں یا اشارے نہیں ہوتے. بہرحال میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں. اتنا میجر کرائسس ہوتا ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری یہ پرابلم ہو گیا ہے, ہم ہر بات کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کا المیہ کہتے ہیں. ہاں سر بات یہ ہے کہ وطن عزیز میں جب سے یہ قائم ہوئی نا, تو سب سے پہلے بے توقیری پارلیمان ہوئی تھی. سندھ کے مرد آہن ہوتے تھے ایوب کھوڑو, اسمبلی ڈسمس. یہاں ڈاکٹر خان کی حکومت تھی, ڈسمس قیوم خان مسلط. یہ
48 میں ہی واقعہ ہو گیا تھا، 49 بھی نہیں ابھی داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا بھیا؟ تو اس لیے اس کے بعد جو ہے وہ کتنے ماشاءاللہ یعنی ملک غلام محمد سے لے کر جن کو نظریہ ضرورت کے تحت بدرست قرار دیا گیا، جب ایک مرتبہ ملک غلام محمد نے توڑ لیا تو پھر وردی والوں نے بھی توڑ دیا 3-4 مرتبہ، اور ہمیشہ نظریہ ضرورت کام آیا۔ تو یہ کہنا کہ پارلیمان جو ہے وہ پہلی مرتبہ بے توقیر ہوئی، یہ بھی اس جہد سے اس انداز سے پہلی مرتبہ ہوئی کہ جب کچھ نقاب داخل ہو جائے اراکین پارلیمان کو لے جائیں اسمبلی سے، الحمدللہ یہ بھی ہو چکا ہے۔ دیکھیے نا وہ ہوا تھا جے یو آئی کا، جب وہ کہتے ہیں لاجس سے ہوا تھا جی، وہ نہیں تو وہ بھی پریسنٹ سے، اگر آپ نے پرنسپلز کی بات کرنی ہے صحیح ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ جب آپ موقع دیتے چلے جائیں بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ میں کل ایک دوست سے کہہ رہا تھا پارلیمان کی کہ اگر جب کیمرے نکلے تھے سینٹ کے الیکشن میں تب کچھ ہوا ہوتا تو شاید آج یہ نہ ہوا ہوتا۔ میں اتنا احمق تھا اس وقت، میں اتنی عمر سے دیکھنے کے باوجود میں نے یہ فرض کر لیا کہ یار یہ تو اپوزیشن کو واٹر گیٹ اسکینڈل مل گیا ہے۔ آپ نے کہا تھا، مجھے یاد ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن وہ بھی بھول گئے مزے سے۔ کل میں نے ایک معزز رکن سے، میں نام لیتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے باقاعدہ رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ چونکہ وہ بھی ان میں سے تھے نا جنہوں نے کہا یہ کیمرے لگے ہوئے پارلیمان کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مصدق، اچھا مصدق صاحب سے بھی کل میرا رابطہ ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور مجھے بتائیے کہ پھر ہوا کیا؟ اتنا بڑا اسکینڈل آ گیا تھا کہ یار کیمرے نکل آئے کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے، تو کس نے لگایا کیمرے، کیا ہوا؟ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ بھائی جان اس پہ پھر ایک کمیٹی بن گئی تھی فوراً۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں اس کا ایک بھی اجلاس نہیں ہوا۔ میں نے کہا ایک تو کر لیتے ہمارے دل کی تسلی کے لیے، انہوں نے کہا ایک بھی نہیں ہوا۔ اس کا اجلاس اس وجہ سے بھی نہیں ہوا نا کہ ووٹ کو عزت دو والا وہ فلسفہ کر کے نہیں، اب وہ اپریل 2022 کی تیاری شروع ہو گئی تھی تو اس لیے ابھی چھوڑو پڑا کی فرق پڑنا ہے، لیکن بٹ یہ چارٹر آف پارلیمنٹ گڈ ڈیولپمنٹ یا او یس اٹس اے بریلینٹ موو، لیکن اس کو سبورٹ بھی اب پھر تحریک انصاف ہی کر رہی ہے نا۔ عمر ایوب صاحب نے تو وہاں سے پھر اسٹیٹ فائر مارا ہے۔ اور ایک بات جو ہے نا پورے یعنی کہ جذباتی انداز میں آپ بہت معصومیت سے نظر انداز کر رہے ہیں، وہ کیا؟ ایک تو ہاؤس کا کسٹوڈین ہے نا سردار ایاز صادق، ان کے تو پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، آپ بھی میں بھی، کوئی تھوڑا سا ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ چلیں جی انہوں نے حوصلہ دکھایا، لیکن اس ہاؤس کا ایک لیڈر بھی تو ہوتا ہے نا، لیڈر آف دی ہاؤس، قائد ایوان، تو وزیر اعظم بھی ہوا کرتا ہے نا ملک کا۔ جی غالباً، اور غالباً ان پہ الزام یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے ان کے انڈر ہی ہوگی، انہی کے انٹیریئر منسٹروں کو، کوئی یہ نہیں سنا تو یہی ہے۔ تو وہ کیوں نہیں ایک وضاحت کرنے تھے کہ یہ جس ہاؤس کا میں پیٹریارک ہوں، جس کا میں قائد ہوں، جس کا میں میرا گھر، ان کا بھی تو گھر ہے نا، تو جس کے قائد ہیں وہ، یار یہاں پہ کچھ لوگ گھس آئے تھے تو میں ذمہ دار ہوں، دیکھتا ہوں۔ ویسے تو وہ یعنی ان کو سول سروس کا روزانہ صبح وہ سری پائے کھانے کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ خاموش ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور صاحب پہ یہ الزام ہے کہ وہ غالباً وزیر داخلہ بھی ہوتے ہیں آج کل، وہ یعنی کہ کہیں کرکٹ میچ تو نہیں ہو رہا کہ وہی ادھر بزی نہ ہو، وہ ایک چیمپئنز کا، لیکن وہ ہاں، لیکن وہ ظاہر ہے ان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ تو وہ بیچارے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بلدیدہ بتھا، یعنی کہ بالکل اوون کے آگے ڈال دینا۔ ہم سارے بیچاروں نے اسپیکر صاحب کو، شریف آدمی کو، اس لیے مجھے زیادہ رحم ان پہ آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آف کورس جو ہو رہا ہے اس کی جسٹیفیکیشن تو نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی، لیکن ماضی کبھی کبھی طریقے صاحب کے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یار آپ پھر پچھلی بات کر رہے ہیں، آج کی بات کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ صرف یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر واقعی کورس کریکشن کرنا ہے تو بھائی پوری بات ہو کہ یار وہ جو ہوا تھا وی آر ناٹ پراؤڈ آف اٹ، بے شک ہمارے دور میں ہوا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بھی بہت غلط ہوا ہے، چلو یار ابھی سیکھ لیں ہم نہ ہو، ورنہ میں اس کو صحیح کرتا رہوں گا، آپ اس کو کہتے رہیں گے، میں کہوں گا یہ بھی تو ہوا تھا، آپ کہیں گے وہ تو ہوا تھا، تو بس ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ سو یو تھنک کہ بہرحال کیمرے نکلنے والا واقعہ سینٹ کے الیکشن میں یا لاجز میں گھس کے کہ جناب دہشت گرد گھس گئے اس طرح کرنے والا واقعہ، وہ بھی کوئی ایسے واقعات نہیں ہے جن پہ فخر کیا جائے کہ ہاں یار وہ تو ٹھیک تھا، اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی اس پر کچھ کرنا چاہیے تھا۔ ہاں جی، بہت بہت شکریہ بدامی صاحب۔ بالکل میں سب سے پہلے تو کنڈیم کروں گا اس واقعے کو بھی جو پارلیمنٹ لاجز میں ہوا، اس وقت ہوا، گویا کہ میں اس وقت ہاؤس میں تو نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ویژنری یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آج جو ہوا ہے اس واقعے میں کیونکہ ایٹ دا مومنٹ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا، گرفتاریاں ہو رہی تھی، آئی واز دیئر آن دا اسپاٹ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اینی شاہد ہوں اس واقعے کا، اور وہ اراکین اسمبلی کا میں اینی شاہد ہوں کہ وہ ایوان کے اندر گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے۔ ایوان کے اندر جانے سے مسلسل میں ان کے رابطے میں رہا، ہمارے اراکین وہاں پر گئے اور ان کے لیے دفاتر، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے اپوزیشن چیمبر کھول دیں، ان کا جی سوری آل ڈورز آر کلوزڈ،
ٹھیک ہے, اور وہ سروس برانچ روم میں جا کر بیٹھ گئے. مین وائل قریب ہی مسجد ہے, وہیں پر قریب واش روم ہے, وہ وہاں سے یوز کرنے لگے اور انہوں نے اپنے سٹے کے لیے مسجد کا تعین کیا کہ جی بہتر ہوگا ہم مسجد میں کریں گے. مین وائل اسی ٹائم میں پتہ چلتا ہے کہ پورا پارلیمنٹ کا جو ہے وہ الیکٹرک سسٹم بٹھا دیا گیا, لائٹس آف کر دی گئی ہیں. اور پھر تھوڑی دیر بعد میڈیا فوٹیجز آئیں کہ مین انٹرنس سے گاڑیاں جو ہیں وہ انٹر ہوئیں. انٹر ہونے کے بعد ہمیں اندر ہمارے اراکین نے میسیجز کیے کہ یہاں پر نقاب پوش لوگ انٹر ہو چکے ہیں, وہ دروازوں کو توڑ رہے ہیں, وہ ہمیں گرفتار کریں گے. اور پھر ہمارے اراکین اندر سے گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد پھر ان کے ساتھ وہاں پر زیادتی بھی ہوئی. میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں, ہمارے 2 رکن جو ہیں وہ اس رات پارلیمنٹ کے اندر سوئے. ایک ہمارے جو سے مراد مارا گیا ہے, جی بالکل گھسیٹا گیا ہے, ان کو مارا گیا. ہمارے ایک مولانا صاحب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو نسیم صاحب, ان کو مولانا صاحب کو وہاں سے مسجد سے گھسیٹ کر نکالا گیا. ہمارے 2 رکن جو ہیں وہ انہوں نے رات وہاں پر گزاری. ٹھیک ہے, وہ عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ سارے انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا. ہم رابطے میں ہیں, رات دیر تک ان کو کھانا نہیں دیا گیا. یہ سارے معاملات کے بعد اب ہوتا کیا ہے, اسپیکر صاحب اس میں شریک جرم ہے, یہ جو ہے نا, دیکھیں میں سب سے پہلے دیکھیں میں دونوں بات, سردار ایاز صادق صاحب ان کے ساتھ 2002 سے تعلق ہے, صحیح ہے, اور وہ انتہائی نفیس اور شریف انسان ہے. آج انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں 1:45 بجے تک رابطے میں تھا. عامر ڈوگر صاحب اور زین قریشی صاحب, میں ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہا. میں نے جب اسپیچ میں کہا تو انہوں نے مجھے وہاں سے, اس کے بعد میں سو گیا, مجھے نہیں پتا کیا ہوا. نیکسٹ ڈے جب تمام اراکین اسمبلی کو یہ پتا چلا, اسپیکر صاحب کے چیمبر میں سب اکٹھے ہوئے, وہاں پر اسپیکر صاحب نے کہا لا علم ہوں اس واقعے سے. ٹھیک ہے, اور آئی جی پنجاب نے بھی آئی جی وفاق نے بھی اس بات کو آ کر کہا کہ جی ہاں, میں جب ان کو طلب کیا گیا, اسپیکر صاحب نے ان کی سرزنش کی کہ یہ آپ نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے لوگ نہیں تھے. یہ کل کی بات. آج انہوں نے جو ہے وہ ساری کنٹروورسی کریٹ کر دی پریس کانفرنس کر کے. اب سوال یہ ہوتا ہے, دیکھیں آج آپ ہاؤس میں گئے کہ اس کا مطلب ان 2 میں سے کوئی ایک سچ بول رہے ہیں نا, ڈیفینیٹلی نا. دیکھیں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آخر اسپیکر صاحب, اب آج جب ہم ہاؤس میں گئے, ہم نے ساری سچویشن کو دیکھا, ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے کھڑے ہو کر فلور آف دا ہاؤس پر کہا کہ اسپیکر صاحب ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں, آپ تگڑے ہو کے اس کی انکوائری کریں. تو آپ مطمئن ہیں اسپیکر صاحب نے اب تک جو کردار ادا کیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی جی پنجاب نے یہ جھوٹ بولا ہے تو آئی جی پنجاب کو میرا خیال ہے کہ 1 سیکنڈ بھی گنجائش نہیں دینی چاہیے. پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنا, رات کی تاریکی میں منہ پہ کپڑے ڈال کر اندر داخل ہونا, اس کے بعد کیا دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے شہداء کی تصویریں, ہم شہداء کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن اس ایوان میں بھی ہمارے لیڈرز کی بھی تصویریں لگی ہوئی تھی. شام نورانی صاحب کی تصویریں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تصویریں, محترمہ صاحبہ کی تصویریں تھی. ہمارا جو تقدس پامال کیا ہے ہمارے ایوان کا, خدا کی قسم ہمارے ایم این ایس کو کوئی گھبراہٹ, کوئی پریشانی, گرفتاری سے نہیں. اس میں دانیہ توری صاحب جانے سے پہلے ایک معصوم پارلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں وہ رویہ بھی عزت مآب جناب عمران خان صاحب کا کوئی بہت قابل تعریف نہیں تھا کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ کراچی میں تھی, ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑ کے لوگ داخل ہوئے اور وہاں سے وہ صفدر صاحب والی گرفتاری کا معاملہ ہوا. آئی جی غائب, آئی جی اٹھ گیا, خان صاحب سے انٹرویو میں سوال ہوا, انہوں نے کہہ لگایا, وہ کہہ رہے ہیں کیا جب آپ کل جب آئی جی اٹھا تھا تو سب ہنس رہے تھے, تو آج وزیر اعلیٰ ہی آگے پیچھے ہو گیا 8-9 گھنٹے کے لیے. وہ بھی بہت قابل تعریف دیکھیں ان کے رسپانس نہیں تھا. میری بات سنیں, ضرور کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد آج ان کا وزارتی بیان بھی آ گیا, انہوں نے اپنے اسپیچ کے حوالے سے بھی سارا کہہ دیا. گنڈاپور صاحب کا بھی آ گیا. میں تو خان صاحب کے جواب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم میں بیان دے رہے ہیں کہ آئی جی اٹھ گیا. بدامی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بدامی صاحب دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے
ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ہمیں ماضی نہیں بھولنا چاہیے, ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں یہ رویہ جب نواز شریف اور زرداری آمنے سامنے تھے, یہ ایک دوسرے کو گرفتار کرتے تھے, گالیاں دیتے تھے, آج وہ اکٹھے ہو گئے, آج عمران خان صاحب اور وہ یہ سارا, دیکھیں اختلافات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہونے سے میرا خیال ہے کہ تمام اراکین اسمبلی سیاستدانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. میں اس کے بعد آج نصرت صاحب بیٹھے تو میری بھی ذرا وہ والی روح پھڑک رہی ہے. نصرت صاحب جب والا واقعہ ہوا نا, یہ والا پھر آتا بیڈ انفلوئنس بیڈ جب وہ واقعہ ہوا صفدر صاحب کی گرفتاری والا کراچی سے, اور پھر وہ تو پی ٹی آئی کے ایک دو دوستوں سے میں نے ویسے آف دا ریکارڈ کہا, میں نے کہا کہ یار ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ صفدر صاحب نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ جس سے تقدس اس وقت نا مزار قائد کی توہین کر دی تھی انہوں نے. میں کہا نہیں, تو میں کہا یار تم لوگ پھر کیوں یہ کر رہے ہو, ایک آئی جی اٹھ گیا ہے, کچھ بول نہیں رہے وہ. اس نے کہا بھائی جان سیدھی بات ہے, دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ان دیس کلیئر ورڈ, اس وقت ان کا پھڈا ہے نون سے, نون نے پھر ایک پھڈا لیا ہے, ہمیں سوٹ کرتی ہے سچویشن. ہم تو میں اونوت کہہ رہا ہوں آپ کو, جب ہم یہ کریں گے تو پھر اگین آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ, ناٹ ایٹ آل, لیکن اس میں ایڈ کروں نا کہ یہ بات نکلیں گے تو دور تک جائے گی نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کل کا جو واقعہ ہے وہ تمام سیاستدانوں کے لیے نصیحت ہے. اگر ہم نے اس کے اوپر قابو نہ پایا, اگر آج ہم نے فیصلہ نہ لیا, تو پھر یہ پارلیمنٹ کیا, پھر تو چل نکلا, تو پھر اللہ پھر آپ لوگ, ہماری تو دکانیں چلتی رہیں گی, لیکن آپ لوگ مطلب نہیں, ہماری غلطی سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی دکانیں بھی چلیں, پاکستان کی عوام کی دکانیں بھی چلیں, پاکستان چلنا چاہیے. دانیال چودھری صاحب پہلے تو یہ بتائیں بات پہ کس کی یقین کرنا ہے, آئی جی صاحب کو تو چلے, ان کا تو بیان جو ہے. کل طارق فضل چودھری صاحب یہی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں اندیا دے گئے کہ ایاز صادق صاحب واز اویئر آف واٹ ایور ہیپنڈ. اب ایاز صاحب کے کیا ہے اس میں آفیشیل پوزیشن سمجھ میں نہیں آ رہی. آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے پروسیجر اپنایا تھا, طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب اویئر تھے, اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں, کیا ہے یہ؟ وسیم ادابی صاحب شکریہ فار انوائٹنگ می آن دا شو. سر بدامی صاحب آپ کے سوال سے پہلے تھوڑا سا میں دو باتیں پہلے کر لوں. جی جی. کہ دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی جماعت ریاست کو چیلنج کرے, اس کو گالی دے, اس کے یونیفارمڈ آفیسرز کے اوپر حملہ کرے, پتھراؤ کرے, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرے کوئی ریپریکاشنز نہیں آئیں گے. کیونکہ جس طرح انہوں نے, ان کا پورا رویہ تھا, جس طرح ان کی تقریریں تھیں, جس طرح لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا گیا, جس طرح نئے بل جو پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ بل تھا 2024 جو لے کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں, اور اپروول کے بعد آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہوگی. وہ کیا تھی؟ ٹائم, لوکیشن, پروسیجر, کوئی ابہام. وہ بل جو ہے میں نے بڑا تھاٹفل پروسیس کے بعد پیش کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس پیش کرنے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیئرٹی تھی. کیونکہ کل کوئی بات نہ کرے یا پھر کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. اس کے بعد جن لوگوں نے گارنٹی لی تھی کہ بھائی کہ اس ایونٹ کرانے کی وجہ سے کوئی لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ کلیش نہیں ہوگا, کوئی سرکار کو دھمکی نہیں دے گا, سرکار کے اوپر پھر حملہ نہیں کرے گا, ایک تو رائے ہوگی, ایک تو بات ہوگی یہ. ٹھیک ہے, جب انہوں نے وہ کیا اس کا ریئیکشن آیا, the state cannot sit quiet and be an observer. By state I do not mean PMLN, by state I mean all the institutions involved. okay, صحیح ہے. دوسری بات یہاں ہوئی وسیم ادامی صاحب, جو پارلیمان کے اندر سے لوگوں کو اٹھانے کی. جی ہاں, دیکھیں میں ان سے خالی اتنی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اپوزیشن کے ٹائم پہ جب ہم ان کو کہتے تھے تو انہوں نے ہمارے پروڈکشنز آرڈر نہیں ہمارے جاری کیے. انہوں نے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو رات کے 4 بجے اٹھایا, انہوں نے پارلیمان سے لوگوں کو اریسٹ کیا. لیکن ریگارڈلیس آف آل دوز تھنگز, اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ کی حدود کے اندر سے اریسٹ ہوا ہے تو وہ غلط ہے اور وہ غلط روایت ہے. اس کو نہ میں انڈورس کروں گا اور نہ کسی اور پارلیمنٹیرین کو انڈورس کرنا. اور آپ کی جماعت کی پوزیشن کیا ہے کہ جب یہ پریمیسز میں داخل ہو رہے تھے پارلیمان کے, تو ایاز صادق صاحب جانتے تھے کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں جانتے تھے؟
دیکھیے جہاں تک بات ہے ان کو پتا ہونے کی وسیم صاحب جی، تو ایاز صادق صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل فلور آف دا ہاؤس میں کہا کہ مجھے جب تک میں رابطے میں تھا کوئی بندہ اندر نہیں آیا، جب تک میں رابطے میں تھا ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی، اور ایز پر دا نالج آف اسپیکر کہ اس طرح کا کوئی ایکٹ نہیں ہوا تھا جب تک وہ صبح آئے۔ اس کے بعد جب یہ باتیں کھل کے سامنے آئی تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جو پارلیمان کے سامنے عطا صاحب نے ایک اپنا موشن موو کیا اور دیٹ واز اڈاپٹیڈ، اور اس کے بعد آپ نے ایک کمیٹی بن گئی جس میں 10 ان کے لوگ ہیں اور حکومتی اور دونوں جماعتوں کے ساتھ جو لوگ ابھی ہیں۔ اس کمیٹی کا آدمی وہی تو نہیں ہوگا جو اس کیمرے والی کمیٹی پہ ہوا تھا جس کا الحمدللہ ایک بھی اجلاس نہیں ہوا؟ مطلب میں تو کل پریشان ہی ہو گیا، میں نے کھوکر صاحب سے کہا یار ہماری تسلی کے لیے ایک اجلاس تو کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ کمیٹی تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں جی جی جی، اس کمیٹی نے تو ایک ان اسد کیسر صاحب نے جن کا آج پروڈکشن آرڈر نکلا ہے، انہوں نے ہمارے لوگوں کا 2 سال پروڈکشن آرڈر نہیں نکالا۔ یہاں لوگ کہتے رہے ان کو پروڈکشن آرڈرز نکالو، لیکن وہ پروڈکشن آرڈر نکالنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی اور کہتے تھے ان کو جلنے سڑنے دو، یہ ان کی سٹیٹمنٹس تھی۔ لیکن ریگارڈلس آف دس اگر اسپیکر صاحب نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے تو یہ آگے بھی کمیٹی کام کرے گی اور انشاءاللہ چیزیں سامنے آئیں گی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ لیکن جہاں تک بات ہے ان کے گنڈا پور صاحب کی، جہاں تک ان کی سٹیٹمنٹس کی، ان کے لوگوں کی جو رسپانسبل تھے ان ساری چیزوں کے، ان کو دا اسٹیٹ شوڈ بی ٹیکن اکاؤنٹڈ فار، اور ان سے بالکل اس چیز کا جس طرح اب وہ بل لاگو ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں ان کے ساتھ انکوائری کی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں اب ذرا گنڈا پور صاحب کی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا۔ پہلے اگر ہم ایک جھلک دکھا سکتے ہیں جو جلسے میں جو گرجے برسے تھے پہلے وہ دکھا دیں، پھر ذرا ہم ان کا جو آج کی جو کچھ سٹیٹمنٹس دکھاتے ہیں، دکھائیے گا جی۔ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، خواجہ آصف تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا، جن کو تو باپ سمجھتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جنرل فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، تمہارا بابا تھا۔ ہمارا کچھ بکاؤ میڈیا اور صحافی بکاؤ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اپنا قلم وہ بیچ چکے ہیں، پہچانو ان صحافیوں کو، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری صحافت پہ۔ بکاؤ یہ جو صحافت کر رہی ہے، میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے، ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری دنیا کو بتاؤ کہ صحافی نہیں لفافی ہیں۔ ہزاروں ارب لوٹے جاتے ہیں، اس کے بعد این آر او دیا جاتا ہے۔ این آر او دینے والوں تم ہار چکے ہو۔ اب یہ تو ہو گیا۔ اب وہ آج انہوں نے جناب بات کی ہے، آج آئے وہ صاحب نے، تو انہوں نے ایک تو کہا کہ جناب میں تو ہر حال میں عمران خان کے تو نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کیا کلیم گنڈا پور صاحب نے آج ذرا ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھائے گا۔ آپ نے جاوید حکمران کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی ہے، یہ جہاد، اس کو جہاد کہا گیا ہے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد مزید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آگے بڑھنا ہے تو پھر جان کا بھی جہاد، جانی جہاد کا قرآن میں حکم ہے۔ اگر یہ بات میں کروں تو کوئی مجھے کہے کہ تم لوگوں کو اکسا رہے ہو، میں اکسا نہیں رہا، مجھے میرے قرآن نے حکم دیا ہے۔ میں یہ حکم اپنے ان لوگوں کو جن کو نہیں پتا ان کو بتاؤں گا، یاد دلاؤں گا، بار بار یاد دلاؤں گا۔ وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ ان کا کام ہے، میرا یہ فرض ہے میں ان کو بتاؤں گا اور میں خود اس پہ عمل بھی کروں گا، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے، ذرا چیزیں ہماری کو جب منظم ہو گئی تو میں اس لیے میرا بریک لے لیا۔ گنڈا پور صاحب کا پوائنٹ واز کہ آج دیکھنا تھا کہ اب وہ آتے ہیں تو کیا پبلک پوزیشن لیتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے جو کچھ سخت باتیں کی تھی نا، ایک انہوں نے بات یہ کہی تھی جلسے میں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے برائی کو پہلے برا جانو، اس کے بعد فزیکلی جو ہے وہ اس کے خلاف آ جاؤ۔ تو آج انہوں نے یہ کہا اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا حکم ہے، میں نہ بتاؤں لوگوں کو، یہ بتاؤں گا میں لوگوں کو اور ضرورت پڑی تو میں خود بھی اس میں حصہ لوں گا۔ ایک بات پھر انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ دکھائیے گا ذرا کیا کہا انہوں نے۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں، لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا، اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا۔ لہجے میں بات کرنے میں نرمی یا سختی میں تو میرا کنٹرول ہے، لیکن میری سوچ جو میرا نظریہ ہے اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں، میں وہ بات کروں گا کیونکہ مجھے آزادی چاہیے۔ میں سر جھکاؤں گا نہیں، کٹواؤں گا ضرور، میں اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میں اپنی آزادی پہ کمپرومائز کر جاؤں اس سے بہتر ہے میں مر کیوں نہ جاؤں۔ آزادی چاہیے۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے آج کی اب سے کچھ دیر پہلے جو خطاب کیا اس میں کہا، پتہ نہیں شاید نون لیگ کو مخاطب کر رہے ہوں گے،
کہ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں. دیکھیے کیا کہہ رہے تھے. 6 مہینے سے صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ 1 گھنٹے میں 7 ضلعوں میں FIR ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں. میری فوٹو دکھا دو, میری ویڈیو دکھا دو. کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی. میں للکاروں تو پھر میری بات پسند نہیں آتی. میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں, میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں, میں تمہارا مظاہرہ ہوں, میں ایک پاکستان کا شہری ہوں, میں ایک آزاد انسان ہوں. آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا, میں پوچھوں گا, میں اونچا بولوں گا, میں آواز اونچی کروں گا, میں نکلوں گا. مجھے آئین کہتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جس طرح انہوں نے کنفرم کیا ایک طریقے سے کہ واقعی اس رات جو ملاقات تھی وہ کوئی اچھے ماحول میں نہیں تھی. اب بہرحال اس میں کچھ گلے شکوے ہو رہے تھے, چونکہ انہوں نے کہا کہ پھر میں نام لیتا ہوں تو ناراض ہوتے ہیں کہ نام نہ لو ہمارا. دیکھیں اس بارے میں کیا کہہ رہے ہوں. ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ ذاتی انا میں, ذاتی ضد میں, ذاتی مفاد میں ہم لوگ اجتماعی قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بار بار ہو رہا ہے. کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں. میں جھوٹ بولوں آپ کو, میں چاپلوسی کروں آپ کی, میں منافق بن جاؤں, میں نہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں, میں نہ بتاؤں کہ آپ کے عمل سے, آپ کے اقدامات سے نفرت پھیل رہی ہے, میں نہ بتاؤں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے. میں نہ بتاؤں آپ کو. میں آپ کا غلام نہیں ہوں. آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے کھبے بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں نہ چاپلوس ہوں, نہ میں کسی کا چمچا ہوں, نہ میں کسی کا غلام ہوں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اور جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. افغان اور ظاہر افغان پالیسی KPK کا CM اس پر ایک بات کر رہا ہے تو اٹس ویری سینسیٹیو. اس حوالے سے بھی انہوں نے کوئی لب کشائی فرمائی اور کیا کہا وہ دیکھ لیں آخر میں. پہلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا, اگلی میں کہا, پھر ایپیکس کمیٹی وہاں پر ہوئی وہاں پر کہا, دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے, میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. آپ میرے نوجوان کو, میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے. میرا خون بہ رہا ہے, پرواہ ہی نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یار افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو, بات کرو یار. افغانستان ہمارے پڑوسی ہیں, مجھے ان سے بات کرنے دو. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ خون میرا بہ رہا ہے. میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر, آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو. جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پرواہ نہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں, میں خود افغانستان سے بات کروں گا. میں بحیثیت صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا, بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا. اچھا لگتا ہے ویری گڈ, نہیں لگتا ویری ویری گڈ. اچھا لگتا ہے گڈ, نہیں لگتا ویری گڈ. سر جان کی امان پاؤں تو یہ عرض کروں کہ کیا ان سرٹن مینر یہ والی بات آخر والی خاص پبلک حوالے سے شاید وہ اتنی کوئی وہ والی بات نہ ہو جو پبلک ڈسکشن میں ہے, لیکن کیا آخری والی بات کچھ حوالوں سے جلسے میں کی گئی بات سے بھی زیادہ حساس اور سخت نہیں ہے کہ افغان پالیسی رکھو اپنے پاس, میں بندے بھیجوں گا, میں بندے لاؤں گا, میرے لوگوں کو خون بہ رہا ہے بھائی اور تمہیں پرواہ نہیں ہے. ہاں بس یہی مسئلہ ہے. اگر تھوڑا سا اجازت دیں سر آئی وش کہ ہم اس میں نہ الجھ جاتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی تحریک انصاف کا معتقد نہیں رہا. ٹھیک, اب بھی جب موقع ملتا ہے تو تنقید. صحیح. لیکن ایک بات ہاتھ اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد یہ ایک دوسری سیاسی جماعت ہمارے ہاں آئی تھی جس کا پاکستان کے 4 صوبوں میں ایک پذیرائی تھی, ایک پذیرائی ہے, ایک یعنی ان کی ایک یعنی پاکٹس آف پاپولیرٹی ہیں. بالکل صحیح. آئی میں لائک اٹ اور ناٹ, یو میں لائک اٹ اور ناٹ, بٹ دس از حقیقت. فیکٹ, کریکٹ. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اس پارٹی کے ساتھ جو بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس پارٹی کو یعنی پختونستان کی پارٹی بنا رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. افغانستان کی اگر پالیسی آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے تو کل کو پنجاب کا چیف منسٹر یا پنجاب کی چیف منسٹر کہہ سکتی ہے کہ میں تو امرتسر کو کھول رہی ہوں تاکہ لوگ جو ہے پٹھورے لا سکیں اور کھا ہماری سکیں, پالیسی ٹھیک نہیں, میں ڈیسائیڈ کروں گی پالیسی, اور میں ڈیسائیڈ کروں گی. سندھ والے کہیں گے کہ جی یہ دیکھیے راجستھان میں تیل بکتا ہے, وہاں پہ ان کی امبانیز کی لگی ہوئی ہے تو ہم وہاں سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر بلوچستان والے کہیں کہ جی یہ کون ہوتا ہے مرکز طے کرنے والا کہ ایران سے پیٹرول نہیں آئے گا. تو یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں, اپنی جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں. اپنی جماعت کو یہ افغان
نیشنلسٹ. اب وہ لو وہ بر افغان یو افغان یو افغان کے نعرے پہ جو آپ منظور پشتین اور علی وزیر کے ساتھ کرتے تھے, اب ان کے بارے میں کیوں خاموش رہیں گے ریاست میں بھی. صحیح ہے. دوسری طرف عالم یہ ہے, آپ آئے ہیں کراچی سے, آپ کو دیر تک جاگنے کی عادت ہے ماشاءاللہ. ہمارے اس شہر میں یہ کمال ہے. گاڑی میں ذرا کوشش کیجئے گا اسلام آباد کے امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹس پہ جائیے گا. صحیح ہے. ان کو جہاد کی اتنی ضرورت نہیں. بہت قد اعظم قسم کے پوسٹر ٹائپ لگے ہوئے ہیں, پوسٹر بھی چھپے ہوئے ہیں. اس میں ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی ریاست پاکستان ہونا چاہیے, یعنی اس میں جمہوریہ مٹا دیا جائے. تو ان کی خواہش تو بس کوئی ایک صاحب ہے, وہ انہوں نے کوئی ایک تنظیم بنا لی ہے اور وہ خلافت یہاں پہ چاہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ خلافت ایک پاکستان میں ہوگی, ایک خلیفہ آلریڈی افغانستان میں بھی ہے, تو پھر دونوں میں یہ فیصلہ ہوگا خلیفہ کون ہے یا ٹاس کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں تو پھر دیکھیے, میرا اپنا خیال ہے کہ علی امین گنڈک پور صاحب زیادتی کر رہے ہیں. ان کو ایک دن بعد خیال آیا, کیونکہ ان کے لیڈر کھڑے ہو گئے کل ڈٹ کے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو لکیر کھینچ دی, فیصلہ کر لو ایمان والو, تم علی امین کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. ٹھیک ہے نا جی بات. تو انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, صوبائی اسمبلی میں تقاریر بھی شروع ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈک پور صاحب از آسکنگ فار ٹربل for himself or for the party as well, for the party more, for Imran Khan as well, for the party more, for the party more. دیکھیے بات سنیں میری, میں مجھے عادت نہیں ہے, یہ میرے ویسے ہی بہت عزیز ہیں, ان کے بزرگوں سے ہمارا بہت میرا قریبی تعلق رہا ہے. جب یہ بار بات دہرائی جائے گی کہ ہم ڈھول بھی لاتے ہیں اور بارات بھی لے کر آتے ہیں, اور دوسری طرف سے اتنی ہی کنڈا میں بل وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اٹک پار کر کے تو دکھا. آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی, میں ہزاروں مرتبہ پشاور جاؤں گا, میں اور وہ ہزاروں مرتبہ ہیں. یہ پاکستان ہے, میرا آئین سب سے پہلے کہتا ہے کہ جی مجھے نقل و حمل کی آزادی ہے, ہم فیڈریشن ہیں. تو خدا کے لیے غصے میں اس حد تک آگے نہ جائیے, اس کو آپ سنبھال نہیں پائیں. اس تقریر کا مطلب یہ تو ہوا نا کہ اس رات سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوئے, جو لوگ کہہ رہے تھے وہ جی پیر پڑ گیا, نہیں سر وہ جی ابھی دیکھو کیسے طوطے کی طرح ہوئے, تو نہیں ہوا نا. پھر بات یہ ہے کہ پھر وہ دیکھا جاتا ہے. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ذرا میٹھا زیادہ پڑ گیا ہے, تو اللہ خیر کرے. اور آپ جو اپنی دکان اس کے حوالے سے, میں نے دکان انورٹڈ کاماز میں کہا تھا سر, وہ کہاں جائے گی اپنا ٹھکانہ کر لے. پہلے اپنا سوچ لیں کہ یہ جس طرح کر رہے ہیں, کیا جو آپ کہہ رہے تھے نا میری اور اپنی دکان, آپ کو کھانا بنانا آتا ہے, آپ تو لیکن آپ بڑے اچھے ہیں, آپ تو یہ نہیں پروگرام کر سکتے ہیں, کرکٹ کا بھی میرے جیسے میرے جیسے کم وقت میں ماہر جائیں گے. اللہ کا واسطہ مت کرے, ایوری باڈی ہیز ٹو پش بیک. میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کروں گا. یہ تھوڑا اگین دو قدم آگے آپ مطلب مجھے ذرا حیرت ہوئی آج کے بیانات سن کے. آپ بتامی صاحب, میں نا تھوڑا اس کو اس طرح لوں گا. ہمارے نا جو کے پی کے جو ایم این ایس حضرات, جی ہماری ان کے آپس میں بڑی اچھی فرینڈ شپ ہے. صحیح ہے. تو جس وقت یہ ہوا کہ ایپیکس کمیٹی میں اپنا گنڈا پور صاحب آئے, اور ایپیکس کمیٹی کل کی بات کر رہے ہیں, اچھا وہ سوری جی جب ایپیکس کمیٹی اس کے جانے کے بعد نا فوراً وہاں پر کیا ہوا کہ جرگے کا اہتمام کرنا پڑا. ٹھیک ہے, اور گنڈا پور صاحب نے جرگہ کیا, اور وہاں پر ایک نا 14 پوائنٹس کا جو ایجنڈا ایپیکس کمیٹی میں تھا نا, وہ انہوں نے شو کیا. ہم نے ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس طالبانائزیشن جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اور ہم اس بات سے واقف ہیں وہ کون لوگ ہیں. ہم ان کے خلاف جو سزا یا جزا ہے, ہمارے صوبے میں ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو استعمال کر کے ان کا ہم راستہ بھی روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کیونکہ ہمارے بارڈر لائنز قریب ہیں, ہمارے روابط ہیں, کیونکہ ہمارے یہ بڑے اپنا ہمارے سوشل اکنامکس ایشوز بڑے ٹوگیدر ہیں, لہٰذا اگر کسی سطح پر کسی جگہ پر کوئی ڈائیلاگ کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ ہم وہ ڈائیلاگ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا وہاں پر جو ملٹری آپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں,
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت بہتر نہیں ہے کہ وہاں پر ملٹری آپریشن کیا جائے. کے پی کے وسائل کو کے پی کے کو استعمال کیا جائے اس کی امن کے لیے. اس کی تو وضاحت ہے کہ میرے باقاعدہ ملٹری آپریشن ہو ہی نہیں رہا کے پی کے میں. وہ تو ڈی جی ایس پی آر بھی کہتے رہے, بعد میں پریس کانفرنس میں بھی کہا باقاعدہ آپریشن ہو ہی نہیں رہا. آج دیکھیں وہ نا ایک علاقہ میں آپ سے آ رہا تھا, میں نا دیکھیں میرے پاس اتھینٹسٹی نہیں ہے لیکن میری نظر سے نا ایک بات گزری. یہ اپنا ہمارے وہ شیر افضل مروت صاحب کے حلقے کا لکی مروت میں بہت دنوں سے پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم فوج کو یہاں پر نہیں آپریشن کرنے دیں گے اور ان کا وہ آرگیو چل رہا ہے. دیکھیں یہ ایک صوبے کا میٹر ہے, تو اگر وہاں کا اگر وزیر اعلیٰ کو آپ یہ کہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہم تو حکم نہ چلائیں, ہم اتنے بڑے صوبے میں بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. جب ہم میرا معصومانہ سوال ہے, مجھے تقریباً یقین ہے, اللہ میں غلط ہو سکتا ہوں, اگر یہ بات آپ کے سیاسی مخالف نے کی ہوتی اور آپ کی حکومت ہوتی تو آپ کہتے ہیں لو اصل بات یہ کہ مودی کا یار ہے یعنی کہ غدار ہے, اس لیے چوک پہ کھڑے رہ کر کہہ رہا ہے, اپنی فوج کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنی پالیسی بناؤ خود, میں اپنی پالیسی بناؤں گا خود, کیونکہ میرے بندے مر رہے ہیں, اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بندے مرنے میں اعتراض نہیں ہے, تو میں تو اپنا وقت خود بھیجوں گا. فوج ریاست کے سامنے ریاست کھڑی کر دی. آپ یہ نیریٹو سیٹ آپ کا مخالف وزیر اعلیٰ بدامی صاحب دیکھیں میری بات سنیں, یہ بات نہیں, اگر وزیر اعلیٰ ریئلائز کر رہا ہے, اگر وہاں کے ایم این ایز ریئلائز کر رہے ہیں, تو کیا اس میں ہم نے تو آج بھی دیکھیں میری بات سنیں, آج بھی ہم نے اسپیکر صاحب کو فلور آف دا ہاؤس پہ ہم نے کہا, ہمارے ایک دوست ایم این اے ہیں, انہوں نے بلوچستان کے ایشو کو, انہوں نے کے پی کے ایشو پہ میں نے بھی بات کی, ہم لوگوں نے کہا پنجاب میں آپ کے جو کچے کے علاقہ ہے, بلوچستان کا ایشو ہے, کیوں نہیں ہاؤس پہ اس کے اوپر اوپن ڈسکشن ہوتی, کیوں نہیں یہ کنسنس لیا جاتا, کیوں نہیں آپ رائے تم اپنی پالیسی خود بناؤ, میں اپنی بناؤں گا. اگر تو انہوں نے فوج کو کہا ہے تو آپ پاکستان کرکٹ انہوں نے وزیر اعظم کو کہا ہے, اچھا انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو کہا کہ اگر آپ مجھ پہ یہ آپریشن مسلط کریں گے میں نہیں ہونے دوں گا. یہ وفاق اور صوبے میں نا اتفاقی ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کو اور وفاق کو اپنا کردار ادا کرنا. اچھا یہ وزیر اعظم پاکستان کو انہوں نے جی بالکل ٹھیک ہے, ظاہر حکومت کے سر ظاہر سی بات, آپ نے یاد بھی دلا دیا مجھے کہ وہ بھی تو ہے افغان پالیسی وزیر اعظم کب بناتی تھی, پتہ نہیں, ہم نے تو سنا کہ افغان سیل ہوتا تھا جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, پتہ نہیں. اور ہم نے سنا 88 میں بھی جب بی بی بنی تو پہلے پوچھا گیا کہ جی افغان بولے سے یہ سب آپ مہربانی کریں. میں نے آپ کو بتایا افغان سیل ہوتا تھا. دانیال صاحب اچھا سر, آپ آئی ایم شیور اس پہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کر دیجئے. پھر میں نے آپ سے تو وہ سوال پوچھنا ہے کہ وہ آپ جو اپنا جو بل لائیں وہ آپ کو کتنی امید ہے کہ اس میں نمبر مل جائے گا جو آپ ججز کی تعداد بڑھانا چاہ رہے ہیں, اور کیا کچھ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بھی بڑھنے کا امکان ہے اس میں, آپ اس پہ کامنٹ کر لیں کوئک. پھر میں جو گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے, جی جہاں انہوں نے بات کی اپنی پالیسی کی. یہاں کوئی اپنی پالیسی نہیں ہوتی, یہاں پاکستان کی پالیسی ہوتی ہے. یہاں کوئی 4 انچ کی اپنی مسجد نہیں لگا سکتا, آپ اس ملک کی جو پالیسی ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. جس طرح یہ میں نے پہلے بات کی کہ ان کی سیاست یہ نہیں ہو سکتا کہ جب یہ دل کریں تو مکتی بانی کی سیاست اٹھا لیں, جب یہ ان کا دل کرے تو شیخ مجیب الرحمان کی سیاست اٹھا لیں, اور جب ان کا دل کرے تو پاکستان کو توڑنے کی بات کر دیں. دیکھیں ہم نے ڈے 1 سے کہا کہ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں, وسیم بدامی صاحب, یہ بڑا ایک کنٹینیوس جو ایفرٹ کی جا رہی ہے اس میں روز کبھی یہاں سے پکڑ کے کبھی وہاں سے پکڑ کے اپنے نوجوان نسل کے اپنے لوگوں میں آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ کہنا کہ میرے لوگ مر رہے ہیں اور خون نکل رہا ہے تو میں اپنی پالیسی خود بناؤں گا, تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ پاکستان سے پیار کرنے کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں یا آپ اپنے پھر اداروں میں تفریق اور نفرت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کی ہماری پالیسیز میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہماری پالیسیز میں اختلاف ہو سکتا تھا, لیکن کیا ہم نے کبھی کہا کہ ہم واگا بارڈر کھولتے ہیں چاہے جس مرضی کے مسئلے ہوں اور ہم اپنی ٹریڈ بحال کریں گے؟ یا انڈیا جس طرح میرے بھائی پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا نام ہے, سندھ اپنا کہہ دے کہ میں نے مانیوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے تو ہم کھول لیتے ہیں اپنے بارڈرز. دیکھیں آپ کو ایک طریقے سے چلنا پڑتا ہے, اور جس وزیر اعلیٰ کو یہی نہیں پتا
جس کو یہی نہیں پتا کہ ملک چلانا کس طرح ہے, ملک چلنا کس طرح ہے, صوبہ کس طرح چلنا ہے, کہ ایک ادارے کے آگے دوسرا ادارہ کھڑا کر دو, آپ ہر بات پہ لڑائی جھگڑا اور الگ کرنے کی بات کر دو, تو مجھے نہیں لگتا کہ دیٹ پرسن. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کامنٹ آئے گی. اب ذرا مجھے چونکہ ذرا آہستہ سے وائنڈ اپ کرتے تو آپ ذرا مجھے بتائیے, وہ جو بل جو آپ نے پیش کیا ہے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے, ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کے حوالے سے بھی بل آ رہا ہے نا, آ رہی ہے نا دانیال صاحب؟ دیکھیں جی وسیم بھائی, وہ تو آپ کو میرے سے بہتر پتا ہوگا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی بل آیا اور نمبر بس پورے وہ کوئی بھی بل آیا تو کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوگا, کوئی بل بھی آیا کسی ایک بندے کے لیے نہیں آئے گا, اور جو چیز بھی ہوئے گی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے, اس ملک کے جو حالات ہیں ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, پاکستان کے مفاد میں ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھ جائے اور ریٹائر بھی تھوڑا لیٹ ہو, تاکہ زیادہ کیسز کا اتنا بیک لاگ ہو گیا لاکھوں, آسانی ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے اچھا ہو جائے گا یہ ذرا اگر ریٹائرمنٹ ایج بڑھ جائے سب کی؟ دیکھیں بیک لاگ جو ہے وہ ایک حقیقت میں بہت بڑا ایشو ہے, جہاں ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں, جہاں لوگ اپنے کبھی ایک کورٹ سے کبھی دوسرے کورٹ سے دھکے کھاتے ہیں اور اوپر پہنچتے پہنچتے سالوں سال لگ جاتے ہیں. تو ہماری جو پالیسی ہوگی اس کا اسپرٹ یہ ہوگا کہ ان چیزوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ہماری پالیسی ہوگی کہ اس میکسم کو ایڈریس کرنا ہے اور پاکستان کی عوام کو میکسیمم لوگوں کو ریلیف مل سکے. بندے کیسے پورے ہوں گے سر؟ بندے تو ان کے پہلے دن سے ان کے آپس میں ان کے لوگ ساتھ نہیں بیٹھتے, لیکن انشاءاللہ ہمارے بندے پورے ہوں گے اور انشاءاللہ کچھ فالتو ہی ہوں گے. اچھا کوئی فالتو یعنی کچھ ایکسٹرا ہوں گے آپ سے کی بات. ٹھیک, اچھا ٹورڈز دی اینڈ ذرا میں ایک دو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کل گورنر کے پی کے اگر شارٹ چلا سکیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اگر ہے ہمارے پاس ذرا دکھائیں کیا کہتے ہیں گورنر کے پی کے, وزیر اعلیٰ کے پی کے بارے میں. چلائے امن و امان کے حوالے سے اجلاس ہو رہا تھا, اس میں تھے سی ایم صاحب نا, پتہ نہیں یہ امن و امان کے اجلاس کو کیا مطلب ہے, کس چیز کو دعوت دی؟ امن و امان کے حوالے سے اجلاس میں نہیں تھے تو کہاں تھے کل علی امین صاحب؟ پڑوسیوں کو کچھ پردہ بھی رکھا جاتا ہے, بتا دوں گا بات نہیں, اور وہ آپ کو چلایا نہیں اس پہ. آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس اب نمبرز پورے نہیں ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس. اچھا, اور میں نصرت چاہتا ہوں کہ ٹورڈ آپ اس پہ کامنٹ کریں, تم نے ویسے ایک تسلسل میں چلا دیا. علیمہ خان صاحبہ کا آپ نے آج کا اسٹیٹمنٹ سنا کہ وہ کہتی ہے کہ بھائی وہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے مرسی والا, ہاں, کہ مجھے مارنے کا فیصلہ ہو گیا. نہیں تو پھر علی امین, دیکھیے بات سنیں میری, میں اور مذاکرات ختم. میری التجا سنیں, علیمہ بی بی جو بات کہہ رہی ہیں وہ درست کہہ رہی ہوں گی, میں ان کو بالکل کوشچن نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, ظاہر ہے ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ بات کر رہا ہے تو ہوا وی ٹو کوشچن. ٹھیک ہے جی. بات میرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی انہیں مرسی بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ بیان ان کی مدد کرتا ہے یا انہیں مرسی بنانے کی طرف اور دھکیلتا ہے؟ تو دیکھیے نا, بڑا دیکھیے ان باتوں کو, ہمیں خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. وہ یہ ہے, خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ علی امین گڈ ویل ڈن, یا تو علی خان صاحب کہنا کہ یار علی امین مجھے مروا رہے ہو, کیا کر رہے ہو یار تم. اب دیکھیے نا کہ جب آپ نے ایک مرتبہ ویل ڈن کہا تو آپ یقین مانیں کہ انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے افغان پالیسی بھی بنا لیتے ہیں. بھائی انہوں نے جو افغان پالیسی بنائی تھی, دیکھیے آج تک ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے نا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی, ہو گئی نا بھیا. تو آئی ایم ایف کا ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے نا, کیونکہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں, اب آپ مزید توڑ لیں. صحیح ہے, تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, دیوالا کر رہے. لیکن بہرحال جب وہ افغان پالیسی بنا رہے تھے تو انہوں نے ایک جنرل صاحب کو آن بورڈ لیا ہوا تھا, باجوہ صاحب کا بھی تھاپڑا ان کو میسر تھا, اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے. اب میں ان کی اس بات سے اختلاف کر سکتا ہوں کہ ان کا ان صاحب کو وہاں بھیج کر چائے پلوانا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں تھا یا نہیں, لیکن میں اس حق سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت وہ جس عہدے پر فائز تھے اس میں عمران خان صاحب کا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان یہ رائٹ تھا. مے بی اٹ ڈڈنٹ ورک, اٹ بیک فائرڈ. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. یہ لڑائی آپ کو ان دا ویکس اور منتھس ٹو کم ایک اگلے لیول پہ جاتی ہوئی دکھ رہی ہے واضح طور پہ؟ منتھس تو مجھے زیادہ بول دیا میں نے, کیونکہ آج ذرا زیادہ بول دی ہے. نہیں وہ زیادہ بولے, ہم بیچارے کیا بولیں گے, ہماری کیا وہ کام آپ کو بھی لگ رہا ہے. میرے اور آپ کی وجہ سے بھیا نہ کبھی کوئی آنے سے رکا ہے نہ گیا ہے.
ہمیں خود غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم نے بڑا دیا نہیں وہ باب ووڈز وغیرہ ہم نہیں ہیں. اچھا وہ ہم اپنی اوقات میں ہی رہے تو بہتر ہے. ہم بیچاروں کی اوقات کچھ نہیں ہے. وہ کوئی اور ہوتے ہیں. علی امین جیسے لوگ یہ مدد کرتے ہیں. کام کو ذرا گھر آگے سر ٹورڈز دی اینڈ لاسٹ. سر 18ویں ترمیم کے بعد میں ویری شارٹلی اپنا چیف منسٹر کے بعد امن و اما کا معاملہ ہے نا, امن و اما کا داخلی خارجی امور ہو گئے نا اپنا. اگر وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے, کوئی معاملہ ہو رہا ہے, تو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ پھر وہ کر کیا رہا ہے کہ اگر اس نے یہ بھی نہیں کرنا تو 18ویں ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا کام. ہاں دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا. ٹھیک ہے جی, میں سے اب دوسری بات جو بل آیا ہے, ہمارے 41 ایم این ایز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ نے 15 دن میں فائن کرنا ہے. پارلیمنٹ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کے خلاف جو ہے انہوں نے عدالت میں چلے گئے. قصہ مختصر 41 سیٹیں جو ہیں آپ کی, ان کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا. 41 کے حالات آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اراکین ملک چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے اراکین اب بھی تازہ تر آپ کے پروگرام میں بیٹھے, مجھے خبر آئی ہے کہ ہمارے ایک ایم این اے سعد اللہ بلوچ صاحب, جو کہ میں کافی دیر سے سعد اللہ سے رابطہ کر رہا ہوں, مجھے کافی دیر سے خبر گردش کر رہی ہے لیکن میں ان سے رابطہ نہیں کر پا رہا ہوں. ابھی مجھے خبر آئی ہے کہ ان کی بیوی اور بچوں کو جو ہے یرغمال بنا لیا گیا ہے. اس حد تک یہ چلے گئے. ایک منٹ میں آپ سے بتا رہا ہوں, یہ حالات کر دیے گئے, یہ حالات کر دیے گئے. آپ اپنے اس بل کو سکسیس بنانے کے لیے گھروں میں گھس رہے ہیں, گن پوائنٹ کا استعمال کر رہے ہیں, گن کے دور ایکسٹرا ہی ہوں گے ہمارے پاس, تو وہ ایسے ہوں گے ظلم. ٹھیک ہے, اگر اس طرح ہوں گے نام لے کر بتا رہے ہیں بھائی, ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ڈے 1 سے کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کی سیاست جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, انتشار پھیلاتے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز ہے اس کو سامنے لے کے آئیں. میں تو نام لے رہا ہوں سعد اللہ بلوچ. کل 10 اراکین ہمارے پارلیمنٹ سے گرفتار ہوئے. کون سا جلسے میں تیر مار دیا تھا, جلسہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہی ہو گیا تھا. وہ کون سی کسی کلاس کی ورک شاپ چل رہی تھی, ٹی بریک ہو گئی تھی, لاکھوں لوگ تھے. اگر 1.5 گھنٹہ لیٹ